کہ عورتوں کے مخصوص ایام یعنی حیض وغیرہ میں عورتوں کو نماز پڑھنا منع ہے جب تک کہ وہ طہارت وغیرہ حاصل نہ کر لیں، غسل وغیرہ نہ کر لیں اور وہ ٹائم ختم نہ ہو جائے. لیکن اس عرصے میں قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مخصوص ایام میں اگر کوئی خاتون صاف ستھرے کپڑے میں قرآن کریم پکڑ کر پوری صفائی اور احتیاط کے ساتھ پڑھ لے تو یہ جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں. اسے عام رواج نہیں دیا جا سکتا. لیکن اگر کوئی خاتون اس حالت میں صفائی کے سلسلے میں جملہ احتیاطیں اختیار کر کے ہاتھ میں کوئی صاف ستھرا کپڑا پکڑ کر اس کے ذریعے قرآن کریم کو پکڑ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے تو اسے ہمیں منع بھی نہیں کرنا چاہیے. البتہ زبانی قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی جائز ہے لیکن اس کو بھی عام رواج نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی کر لے تو اسے منع بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کو رواج نہیں دینا چاہیے، یہ پسندیدہ. جو حصہ اگر کسی کو یاد ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو زیادہ رواج نہیں دینا چاہیے. مثلا دیکھیں نا، اگر کوئی خاتون بچوں کو پڑھاتی ہے تو وہ انہیں بر وقت سبق پڑھا سکتی ہے، آیت بتا سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ روٹین کے طور پر زبانی تلاوت کرنے لگ پڑے، اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، بالکل. جزاک اللہ. ایک چھوٹی سی مجھے حضرت مولانا محمد احمد صاحب جلیل انہوں نے ایک تحقیق اس پہ ایک تحقیقی نوٹ لکھ کے غالباً حضرت خلیفۃ مسیح رابع کی خدمت میں بھی بھجوایا تھا. اس میں انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جس طرح عورت کو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا جو عبادت ہے اس سے رخصت ہے، اسی طرح اگر تعبداً تلاوت وہ کرتی ہے تو اس میں اسے چھٹی ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے. اور جس طرح محترم کالم صاحب نے فرمایا کہ بعض اوقات کسی کو حوالہ دینا ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، تو اس صورت کے لیے اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ صاف ستھرے کپڑے میں پکڑ کے وہ پڑھا بھی سکتی ہے، بچوں کو کسی کو حوالے کے طور پہ بھی دکھا سکتی ہے. تو جو خاص عبادت والا ہے، یہ ایک پوائنٹ تھا ان کا، اپنا ایک ذوقی نکتہ تھا. تو بہرحال ایک اچھا تھا کہ جس طرح دوسری عبادات میں اسے رخصت ہے، اس طرح تلاوت کی بھی جو تعبداً کی جائے اس سے اسے رخصت ہے، اسے نہیں کرنی چاہیے. اور اگر مجبوراً کوئی حوالہ دینا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، تو وہ صاف ستھرے کپڑے میں پکڑ کے وہ پڑھا سکتی ہے. تو یہ میرے ذہن میں تھا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ.